27 नवंबर 2020 को जो बाइडन के अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी के 3 हफ्ते बाद इसराइली खुफिया इदारे मोसाद ने अपनी सबसे सनसनीखेज कार्रवाई की। ईरान के अस्करी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फ़खरीज़ादा तेहरान से 40 मील मशरक़ में गोलियों का निशाना बने। वो स्याह रंग की निसान टियाना कार में सफ़र कर रहे थे। उन्हें फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाम 6:17 पर ईरान की वजारत दिफा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए ऐलान किया कि फ़खरीज़ादा अब नहीं रहे। उन्हें तेहरान में एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन के ज़रिए निशाना बनाया गया। इस हमले की तैयारी 8 माह तक की गई, जिसमें मोसाद के ईरानी एजेंट भी शामिल थे। तो फ़खरीज़ादा को निशाना क्यों बनाया गया? उनको कत्ल करने की तैयारी कैसे की गई? उस पर अमल दरामद कैसे हुआ? और फ़खरीज़ादा के पाकिस्तान और शुमाली कोरिया से ताल्लुकात कैसे थे? आज BBC रीड्स में यही सब शामिल रहेगा। मैं हूं जावेद सुमरो। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए। ईरान के एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फ़खरी के कत्ल के एक दिन बाद उनके ताबूत को ईरान के सब्ज़, सफ़ेद और सुर्ख धारीदार परचम में लपेटकर ईरान के अहम मुक़द्दस मकामात पर ले जाया गया। कत्ल के 3 दिन बाद उन्हें तेहरान की इमामज़ादा सालेह मस्जिद में सुपुर्द खाक किया गया। मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल, उन पर की जाने वाली जासूसी और किस तरह उनके हाईटेक कत्ल को मुमकिन बनाया गया, इस पर बात कुछ देर में करेंगे, लेकिन पहले उनकी खुफिया ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। मोहसिन फ़खरीज़ादा ने अपनी पूरी ज़िंदगी पस मंज़र में गुजारी। 2023 में शाया होने वाली किताब टारगेट तेहरान में यूना जेरेमी बॉब और एलन एवेटर लिखते हैं कि उनके बारे में इतनी राज़दारी रखी गई थी कि उनकी सिर्फ अलग अलग तस्वीरें ही दस्तयाब थीं। लोगों को उनकी तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। 2011 में जिलावतन हिज़्ब इख्तिलाफ की तंजीम नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान ने उनकी एक तस्वीर शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि वो स्याह बालों वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी थे, जिनकी हल्की खाकस्तरी रंग की दाढ़ी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि फ़खरीज़ादा 1958 में कुम में पैदा हुए। वो 1979 के इनकलाब के बाद पासदारान इनकलाब के रुकन बने। उन्होंने शाहिद बहश्ती यूनिवर्सिटी तेहरान से फिज़िक्स में डिग्री और इस्फहान यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल की। फ़खरीज़ादा ने इब्तिदा में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन वो पासदारान इनकलाब में ब्रिगेडियर जनरल के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे थे। CIA के मुताबिक उनकी तदरीसी जिम्मेदारियाँ एक तरह का पर्दा थी। उनका एक और नाम डॉक्टर हसन मोहसिनी भी था। उनकी हलाकत के बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम में उनके ताउन पर खुलकर बात होने लगी। उन्हें ईरानी इनकलाब की हिफाजत के लिए बाद अज़ मर्ग ऑर्डर ऑफ नसर से नवाजा गया। उनकी तस्वीर पहली बार शाया हुई थी, जिसमें उन्हें सदर हसन रूहानी से अवार्ड लेते हुए दिखाया गया था। उनकी टीम के दीगर अराकीन ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम के सरबराह अली अकबर सालेही और वज़ीर दिफा हुसैन दहकानी को अवामी सतह पर एजाज़ से नवाजा गया, जबकि फ़खरीज़ादा को ये अवार्ड खामोशी से एक अलहदा कमरे में दिया गया, जिसमें कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इतनी राजदारी बरकरार रखने के बावजूद फ़खरीज़ादा को ईरान से बाहर के माहिरीन बहुत अच्छी तरह जानते थे। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी IAEA की कई रिपोर्टों में उनका नाम आया। सन 2010 में जर्मन मैगज़ीन स्पीगल में ए हिस्ट्री ऑफ इरानियन न्यूक्लियर एम्बिशंस की तहकीकाती रिपोर्ट में उन्हें ईरान का ओपनहाइमर कहा गया था। अमेरिका ने अपना पहला एटम बम ओपनहाइमर की निगरानी में बनाया था। 2014 में रॉयटर्स ने फ्रेडरिक डाल के एक मजमून में, जिसका उन्वान था एनिग्मेटिक इरानियन मिलिट्री मैन एट द सेंटर ऑफ UN मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन में एक मगरबी सिफारतकार का हवाला देते हुए कहा, अगर ईरान कभी जौहरी हथियार तैयार करता है तो फ़खरीज़ादा को उसका बाप समझा जाएगा। यूना जेरेमी बॉब और एलन एवेटर लिखते हैं,
فخری زادہ نے کئی بار شمالی کوریا کا دورہ کیا جہاں اس نے اپنی آنکھوں سے جوہری تجربات کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے منصوبے کے سربراہ عبدالقدیر خان سے بھی ملاقات کی۔ یہی نہیں، جیرمی باب اور ایویٹر لکھتے ہیں کہ فخری زادہ نے روسی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر بو شہر میں ایک جوہری پلانٹ بنایا تھا۔ اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ میجر جنرل ہارون فرکاش نے ہمیں بتایا کہ فخری زادہ نے چینی جوہری سائنسدانوں کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے تھے، جس کی مدد سے انہوں نے اصفہان نیوکلیئر پلانٹ بنایا تھا۔ فخری زادہ کا قتل کافی ڈرامائی انداز سے ریموٹ کنٹرول مشین گن کے ذریعے کیا گیا۔ فخری زادہ کے قاتل ان کے حفاظتی انتظامات اور ان راستوں سے پوری طرح واقف تھے جن سے انہیں گزرنا تھا۔ رونن برگمن اور فرناز فشیحی نے 18 ستمبر 2021 کو نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھا، فخری زادہ کے بیٹوں میں سے ایک حامد نے دعویٰ کیا کہ ایرانی انٹیلیجنس کو انتباہ موصول ہوا تھا کہ اس دن ان کے والد کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن فخری زادہ نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی شمخانی نے 30 نومبر 2020 کو فخری زادہ کے جنازے کے موقع پر کہا کہ ان کو ریموٹ کنٹرول سیٹلائٹ سے منسلک مشین گن سے مارا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ذرائع نے ٹارگٹ تہران کے مصنفین کو تصدیق کی کہ یہ سائنس فکشن نہیں اور واقعی قتل میں ریموٹ کنٹرول گن کا استعمال کیا گیا تھا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ اسلحہ ٹکڑوں میں ایران لایا گیا اور خفیہ طور پر جوڑا گیا۔ یہ کام تقریباً 20 افراد کی ٹیم نے 8 ماہ میں سر انجام دیا۔ وہ فخری زادہ کے ہر قدم پر نظر رکھتے تھے۔ ان پر کس حد تک نظر رکھی جا رہی تھی اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک ایجنٹ نے کہا، ہم اس آدمی کے ساتھ سانس لیتے تھے، اس کے ساتھ جاگتے تھے، اس کے ساتھ سوتے تھے۔ فخری زادہ کی تدفین کے ایک ہفتے بعد پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر ریئر ایڈمرل علی فدوی نے کہا کہ فخری زادہ اپنی گاڑی خود چلا رہے تھے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور ان کے محافظ ان کے سامنے دوسری گاڑیوں میں سوار تھے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز میں شائع ہونے والے اے آئی پاورڈ ویپن آف اسیسینیشن آف ایرانی سائنٹسٹ کے عنوان سے ایک مضمون میں علی فدوی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ موساد کے لیے کام کرنے والے ایرانی ایجنٹوں نے نیلے رنگ کی نسان پک اپ کو ایک چوک پر کھڑا کیا تھا۔ پک اپ کے عقب میں چھپی ہوئی ایک 7.62 ملی میٹر امریکی ساختہ مشین گن تھی، جسے ہزاروں میل دور سے چہرے کی شناخت کی M240C ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا سکتا تھا۔ وہاں ایک اور گاڑی کھڑی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہو گئی ہے، لیکن اس میں کیمرے نصب تھے اور فخری زادہ کے موقع پر پہنچنے سے 3/4 میل پہلے تصویر لینے سے تصدیق ہوئی کہ کار میں فخری زادہ بیٹھے ہیں۔ مشین گن نے 13 راؤنڈ فائر کرنے کے بعد خود کو بھی تباہ کر لیا۔ ریئر ایڈمرل علی فدوی کا مزید کہنا تھا کہ جیسے ہی گاڑی شہر کی طرف بڑھی تو فخری زادہ کی گاڑی دور سے دکھائی دینے لگی۔ کمانڈ ملتے ہی مشین گن سے کل 13 راؤنڈ فائر کیے گئے، جس کے بعد مشین گن خود بخود پھٹ گئی اور اس پک اپ کو بھی دھماکے سے اڑا دیا جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ اس مشین گن نے فخری زادہ کے چہرے کو نشانہ بنایا۔ نشانہ اتنا درست تھا کہ ان کی بیوی، جو ان سے صرف 25 سینٹی میٹر دور بیٹھی تھی، انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ مشہور صحافی جیک والیس سیمنز نے جیوش کرونیکل میں شائع ہونے والے اپنے مضمون ٹروتھ بیہائنڈ کلنگ آف ایرانی سائنٹسٹ میں اس تفصیل کی تصدیق کی ہے۔ فخری زادہ کے ذاتی محافظ کو بھی 4 گولیاں لگیں جب وہ ان پر کود پڑے۔ اس محافظ کا نام حامد اصغری تھا۔ ان کے قتل کے تقریباً 1 ماہ بعد رونن برگمن نے اسرائیلی اخبار یدوت اہرونت میں 4 دسمبر 2020 کے شمارے میں لکھا، 12 سال قبل امریکی صدر جارج بش کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے ایک ٹیپ چلائی جس میں وہ ایران کی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوششوں پر بات کر رہے تھے۔
انہوں نے ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیئر پر فخری زادہ کی فارسی میں بولنے کی ریکارڈنگ چلائی، جس میں فخری زادہ نے کہا کہ ہمارا باس ہم سے 5 جوہری ہتھیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولمرٹ نے بش کو بتایا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے فخری زادہ کے قریب ایک ایرانی ایجنٹ کو تعینات کیا تھا جو کئی سال سے ہمیں ان کے بارے میں خبریں دے رہا تھا۔ اسی ایجنٹ نے اولمرٹ کو فخری زادہ کی وہ ریکارڈنگ پہنچائی تھی جو انہوں نے بش کے سامنے چلائی۔ 10 جون 2021 کو ایک اسرائیلی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے انٹرویو میں موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہن نے الانا ڈیان کو بتایا، موساد فخری زادہ کے بارے میں اس حد تک جانتا تھا کہ اسے ان کا پتہ، ان کا فون نمبر اور حتیٰ کہ ان کا پاسپورٹ نمبر بھی معلوم تھا۔ موساد کے اندرونی حلقوں میں اس بات پر بھی کافی بحث ہوئی کہ فخری زادہ کو فوری طور پر راستے سے ہٹایا جائے یا نہیں۔ اسرائیلی IDF کے سابق سربراہ شاول موفاز کے مطابق جب وزیر اعظم ایریل شرون نے میئر ڈیگن کو موساد کا سربراہ مقرر کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان پر نظر رکھیں۔ فخری زادہ کو اس سے قبل بھی قتل کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ ڈیگن 2009 میں ہی فخری زادہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن موساد کی اعلیٰ کمان اور ملٹری انٹیلیجنس کے درمیان اس معاملے پر کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ جیرمی باب اور ایویٹر لکھتے ہیں، اس وقت ڈیگن کے نمبر 2 تیمر پارڈو کا خیال تھا کہ جب تک موساد فخری زادہ کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اس وقت تک انہیں زندہ رکھنا بہتر ہوگا۔ 2009 میں ہی ایک منصوبہ بنا، لیکن ایرانی اس منصوبے سے واقف تھے۔ اس خطرے کے باوجود ڈیگن اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے، لیکن آخری وقت میں وزیر اعظم اولمرٹ کی مداخلت کے بعد انہوں نے اپنے ایجنڈوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ باب اور ایویٹر نے لکھا ہے کہ ایسا اس سے پہلے بھی 2 بار ہو چکا تھا جب آخری وقت پر حملے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ سن 2020 میں ان کے قتل سے ایران کی ساکھ کو شدید ٹھیس پہنچی۔ ایران نے ایک باصلاحیت سائنسدان کو کھو دیا جس کے پاس بے مثال تجربہ اور تنظیمی علم تھا اور جو شروع سے ہی ایران کے جوہری پروگرام سے وابستہ تھا۔ فخری زادہ کے قتل کی وجہ سے ایران کا جوہری پروگرام رک گیا۔ جیکل ولیم سائمنز نے لکھا ہے کہ ایرانی انتظامیہ کے اندرونی جائزے کے مطابق ایران کو فخری زادہ کے متبادل کو تلاش کرنے اور اسے فعال کرنے میں کم از کم 6 سال لگیں گے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔